بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ اس وقت بلوچستان اسپورٹس بورڈ کے ڈائریکٹر جنرل درہ بلوچ موجود ہیں. درہ صاحب کا ایک بڑی اچھی پچھلے اگر ہم 3 سال 4 سال کا ٹینیور بلوچستان میں دیکھتے ہیں تو مزہ آتا ہے کہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز نیشنل لیول پہ جو شاید پہلے کبھی بھی بلوچستان میں نہیں ہوئی تھی، جس میں نیشنل گیمز ہیں، نیشنل چیمپئن شپس ہیں. اگر باکسنگ کو دیکھا جائے، ہینڈ بال کو دیکھیں تو اس میں بلوچستان آگے. بلوچستان کی اسپورٹس میں نو ڈاؤٹ کہ بہت زیادہ پاکستان میں کنٹریبیوشن ہے. ڈفرینٹ اسپورٹس مین آرگنائزرز بلوچستان نے پرووائڈ کی ہیں. درہ صاحب جیسی انرجیٹک بندہ میں نے فرسٹ ٹائم اس طرح محسوس کیا کہ بلوچستان کو ملا، اور جس کی وجہ سے بلوچستان کی اسپورٹس میں انشاءاللہ بہت زیادہ ترقی ہوگی. درہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آئی ہوپ کہ جو یہ والی پوسٹ ہے، کہتے ہیں کہ بڑی اچھی ڈی جی کی پوسٹ ہوتی ہے بلوچستان اسپورٹس میں، لیکن اتنی ہی یہ خطرناک بھی ہوتی ہے اور اتنے ہی میں سمجھتا ہوں کہ آوازیں بھی اٹھتی ہیں. کیا آپ بیسٹ محسوس کرتے ہیں اس سیٹ پہ بیٹھ کے؟ مجھے تو ٹو بی آنیسٹ کوئی چیز بیسٹ محسوس نہیں ہوا ہے، کیونکہ اس میں چیلنجز اتنے ہیں کہ آپ کو اسپورٹس کی پروموشن کے لیے جب کام کرتے ہیں آپ، تو آپ کو مختلف لوگوں سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس اولمپک جو ایسوسیشنز ہیں پاکستان اولمپک کے ساتھ جو ایفیلیٹڈ ہیں وہ 34 ہیں، لیکن بلوچستان اسپورٹس بورڈ کے ساتھ ایسوسیشنز پلس اکیڈمیز جو ٹوٹل رجسٹرڈ ہیں وہ 90 کے قریب ہیں. اب ہمیں ان سب 90 جو ایسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بھی ڈیل کرنا ہوتا ہے. اس کے علاوہ باقی جو اسپورٹس کے کلبز ہیں، اسپورٹس مین ہیں، ان کے ساتھ، کیونکہ آپ کو ایک پیورٹی رکھنا ہوتا ہے. آپ کو کوئی ایک گیم کو فوکس آپ کر نہیں سکتے. اگر آپ نے ایک گیم کو پکڑا تو باقی گیم والے شور کر کے آپ کے پاس آتے ہیں کہ بھئی آپ نے ہمارے گیم کو کیوں سائڈ پہ رکھا ہے، اس کو آپ نے کیوں، آپ ایک برابری کا ایسا دینا چاہیے آپ کو. تو اسپورٹس کو ڈیل کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے، خاص کر پاکستان میں اور پھر بلوچستان میں. اور میں نے جو 4 سال سے یہاں پہ کام کیا ہے، مجھے پتہ ہے کہ آپ جو بھی ایونٹ کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس ملک میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ اگر کوئی بھی اچھا کام کریں، 4 بندے تعریف کرتے ہیں تو 2 کرٹیسائز بھی کرتے ہیں. کرٹکس آپ کسی بھی فیلڈ میں جائیں گے آپ کو ملیں گے، خاص کر اسپورٹس میں تو کچھ زیادہ ہی ہوتے ہیں سر. صحیح. درہ صاحب جو مسائل ہیں نو ڈاؤٹ کہ زیادہ ہیں، جس طرح آپ بھی بتا رہے ہیں، اور بلوچستان میں بھی میں نے ذاتی طور پہ بھی محسوس کیا ہے کہ پیرلل ایسوسیشنز جو ہے، میں سمجھ رہا تھا کہ شاید ڈفرینٹ ملک کے ریجن میں ہیں لیکن یہاں پہ نہیں ہوں گی، کیونکہ یہاں پہ کم لوگ ہونے کی وجہ سے شاید کوآرڈینیشن بہتر ہو سکتی ہے. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو پیرلل ایسوسیشنز اور فیڈریشنز کا سلسلہ چل پڑا ہے، اس کو کیسے آپ نے فیل کیا اور کیسے ڈیل کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، پاکستان میں 1-2 گیم ایسے تھے جو میں سمجھتا ہوں جو ہم نے دیکھا ہے، بچپن سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ اس میں پاکستان ورلڈ لیول پہ ان گیمز میں بہت ایکسل کیا. پاکستان چیمپئن بھی بنایا. جیسے ہاکی کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ہاکی کا جو گیم ہے اس کی زوال جو ہوئی ہے، اس پہ اتنا ڈکلائن جو آیا ہوا ہے، اس کا ایک مین ریزن ہے جو پیرلل فیڈریشن اور ایسوسیشن جو بنے ہیں، آپس کا چپکلش ہے، آپس کی جو لڑائی ہے، اس کی وجہ سے گیم بہت پیچھے چلا گیا. اسی طرح آپ اسکواش میں بھی دیکھتے ہیں. اسکواش میں ہمارے پاس یہاں پہ بلوچستان میں ایشوز ہیں، ہم نے دیکھا ہے، اور اوپر کے لیول پہ بھی ظاہری باتیں ہوں گے. اور بھی آپ گیم دیکھیں جو انٹرنیشنلی ہم نے اس میں پہلے ایکسل کیا ہے، اب جا کے ہم ڈکلائن کی طرف. ویٹ لفٹنگ میں دیکھیں کہ نور دستگیر بھٹ ایک بہت بڑا نام، جنہوں نے کامن ویلتھ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا، اس گیم کو لے کے یہاں پہ لڑائی چل رہی ہے، اور اس پہ آپ دیکھیں کتنے گروپس بن گئے. اس طرح باڈی بلڈنگ کو دیکھیں، باڈی بلڈنگ کے صرف 36 فیڈریشن لاہور میں موجود ہیں. ظاہر ہے ایک جگہ پہ اتنے ہوں گے تو پھر باقی علاقوں میں بھی اس کا ایک وہ جاتا ہے. تو بلوچستان میں بھی اسی طرح 2-3 گروپس ہیں. میں نے میجورٹی آف گیمز میں دیکھا ہے کہ پیرلل اسٹیشنز بنے ہیں، پیرلل گروپس بنے ہوئے ہیں. یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اس کو ڈیل کرنا، کیونکہ
ایک سائڈ پہ اگر آپ نے کسی کو ہی کسی ایک گروپ کو آپ نے فیور دیا تو اگلا گروپ جاتا ہے کورٹ میں. تو اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ساتھ 29 کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں اور اس میں ہمیں بھی انوالو کیا گیا ہے ایسوسیشنز کی طرف سے, پیرلل ایسوسیشن کی طرف سے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. ہم نے تھا اور سب کوشش کی کہ ہم اس چیلنج کو ہم اس سے نمٹ لیں, ان کو ایک ساتھ بٹھائیں, کام کریں ایک ساتھ, لیکن بہت بڑا چیلنجنگ ایشو ہے. اس کی وجہ سے جو اسپورٹس میں جو ڈکلائن ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ہوا ہے, تو ایک بیسک ریزن اس کا یہ ہے. درا بھائی, یہ مسائل تو چلتے رہیں گے. اس وقت آپ بتائیں گے کہ آپ کے ٹینیور میں اور آنے والے دنوں میں خاص طور پہ کہ کوئی ایسی چیزیں چل رہی ہیں جس میں ٹریننگ سسٹم ہو اور ان ایسوسیشنز یا فیڈریشنز کے جو یہاں پہ نمائندہ گان ہیں ان کی پروفیشنل ٹریننگ ہو سکے, یا پھر ایتھلیٹس کی جو ڈیولپمنٹ ٹریننگ ہے, اس طرح کی کوئی سلسلہ؟ دیکھیں, ایسوسیشنز کے جو نمائندگان ہیں ان کی تو ہم ٹریننگ نہیں کر سکتے, کیونکہ دیکھیں کچھ ایسے ایسوسیشنز ہیں ان کے جو پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ایسے لوگ ہیں جنہوں نے گیم کبھی کھیلا ہی نہیں. اب ان کی کیا ہم ٹریننگ کریں, لیکن ہمارا ایک پلان ہے. ہم جو کوچز ہیں ہمارے ڈفرینٹ گیمز کے, خاص کر مارشل آرٹس جو ہمارے گیمز ہیں جس میں بلوچستان نے انٹرنیشنلی اور نیشنلی میڈلز جیتے ہیں, ہمارے پاس ٹیلنٹڈ ینگسٹرز ہیں, بچے ہیں, بچیاں ہیں. ان کو مزید ان کی جو ٹیلنٹ ہے ان کو نکھارنے کے لیے ہمیں کوچز کی ضرورت ہے. تو ان کوچز کو ٹرین کرنے کے لیے ایک پلان ہم بنا رہے ہیں. انشاءاللہ انٹرنیشنل کوچز ہم یہاں پہ ایک بڑا سیشن کرنے جا رہے ہیں 1-2 مہینے کے اندر. اس میں مارشل آرٹس کے ہمارے جتنے بھی کوچز ہوں گے ان کو ہم ٹریننگ دیں گے. ان کو ہم کوشش یہ کریں گے کہ جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجیز آ گئی ہیں, بہت سارے گیمز میں بہت سارے چینجز آ گئے ہیں. ہم نے ٹائم کے ساتھ یہ ایولیوشن ہر گیم میں آیا ہے. ہم نے کرکٹ میں بھی دیکھا کہ بہت رولز جو ہے نا DRS کے آنے کے بعد, اور اس کے علاوہ ICC نے جو ہے نا وقتاً فوقتاً بہت سارے رولز میں امینڈمنٹ کیے, ٹیکنالوجیز کو انٹروڈیوس کرایا ہے گیمز میں. تو ہم اپنے کوچز کو اور اپنے جو پلیئرز ہیں ان کو ہم کوشش یہ کریں گے کہ وہ جو ٹیکنالوجیز ہیں, وہ جو نئے جو رولز انٹروڈیوس ہوتے ہیں انٹرنیشنلی فیڈریشنز کی طرف سے, ان سے آشنا کرائیں اور مزید ان کی جو ٹریننگ ہے, ان کی جو ٹیلنٹ ہے اس کو نکھاریں. گریٹ. درا بھائی, یہ بتائیں گے کہ اس وقت جو بلوچستان کا جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا پروگرام ہے, اس میں کیا کوئی اسپیشل گرانٹ ہے جو گورنمنٹ دے رہی ہے, یا وہ پروجیکٹس رک گئے ہوئے ہیں جو پچھلی گورنمنٹ نے اسٹارٹ کیے؟ دیکھیں, جو گورنمنٹ نے ہر سال ڈیولپمنٹ کے لیے, اسپورٹس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے ہر سال 3 ارب روپے کا بجٹ رکھا ہے اسپورٹس سیکٹر میں. ٹھیک ہے. اس کو ہم پلان کرتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے جو ہمارے اسپورٹس کی جو فیسلٹیز ہیں بلوچستان کے مختلف ایریاز میں نیڈ بیسس پہ ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ہم پروپوزل آگے بھیجتے ہیں اور اسی کے تھرو ہی ہمارا جو PSDP ہے, اینول جو ڈیولپمنٹ پلان ہے, وہ بن جاتا ہے. اب ایشو یہ ہے کہ سر جو پچھلے 1 سال سے جو فنڈز ہیں جن کی ایلوکیشن ہے وہ بہت کم ہے. فار ایگزامپل ایک میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارا ایک اسکیم ہے ڈیولپمنٹ آف فٹ سال گراؤنڈس. ہاں, فٹ سال گراؤنڈ, کیونکہ آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں فٹ بال کا کوئی ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں ہے. آپ ایک چھوٹا سا میچ کرائیں, آپ کو بہت بڑا کراؤڈ دیکھنے کو آتا ہے فٹ بال کو. فٹ بال کا کریز بھی ہے, شوق بھی ہے, لوگوں کو دیکھنے کا بھی شوق ہے, بچوں کو کھیلنے کا بھی شوق ہے. تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پلان کیا کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ میں 2 فٹ سال گراؤنڈ بنائیں گے. لیکن چونکہ فٹ سال گراؤنڈ آپ کو پتہ ہے اس میں NSR آئٹمز ہیں, اور وہ آپ کو پرچیزنگ آئٹم بہت زیادہ ہیں. اس میں آپ کو ٹرف خریدنا پڑتا ہے, آپ کو فینس وغیرہ یہ ساری چیزیں انسٹالیشن کرنی پڑتی ہے, اس کی آپ کو یکمشت پیمنٹ چاہیے ہوتا ہے. تو ہمیں وہ فٹ سال گراؤنڈ ان کی پیمنٹ ہر سال 18 لاکھ روپے مل رہا ہے, جو 2 کروڑ 50 لاکھ کا ایک گراؤنڈ ہے. آپ دیکھیں کہ 10 سال میں یہ کمپلیٹ نہیں ہوگا. ہماری یہ ریکویسٹ ہے, ہم نے گورنمنٹ کو بارہا یہ ریکویسٹ بھی کی ہے, ہم نے کورسپونڈنس بھی کی ہے ان کے ساتھ کہ آپ اس طرح کی اسکیمیں آپ ان کو اتنا لنگر آن کریں گے تو ظاہر ہے آپ کو بتائے ڈالر کی قیمت بھی بڑھتی جا رہی ہے اور یہ چیزیں کاسٹلی ہوتے جاتے ہیں. آپ نے جو کاسٹ رکھا ہوتا ہے ایک اسکیم کو کمپلیشن کے لیے وہ بڑھ جاتا ہے, پھر وہ لنگر آن ہو جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے پھر گورنمنٹ سائڈ پہ جب گورنمنٹ بدل جاتے ہیں, نئے گورنمنٹ آ جاتی ہے, نئے لوگ آ جاتے ہیں, ان کی پرائرٹیز بھی چینج ہو جاتی ہیں.
تو وہ اسکیمز جو ہے نا پھر وہ ایسے ہوتے ہیں، ان کو آپ آدھے پیسے آپ نے خرچ کیے ہوتے ہیں اور کمپلیٹ نہیں ہوتے ہیں. تو اب ہماری یہ ریکویسٹ بھی ہے اور ہم نے بارہا آگے بھی ہم لے کے جائیں گے اس کو کہ یہ جو اسکیمز ہیں ان کو آپ کمپلیشن کے لیے پیسے زیادہ سے زیادہ ریلیز کریں تاکہ ہم اس کو کمپلیٹ کریں. زبردست. دورہ صاحب، پالیسی میکنگ گورنمنٹ کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. کیا باقی صوبوں کی طرح بلوچستان میں بھی اسپورٹس پالیسی کی طرف کوئی توجہ دی جا رہی ہے، اور کیا فیوچرسٹک پلانز ہیں اس معاملے میں؟ ہاں جی، دیکھیں ہم نے پنجاب گورنمنٹ نے بھی ایک سلسلہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے، اسپورٹس بورڈ نے کلب رجسٹریشن کا. ہم نے ان کا جو پیٹرن ہے اس کو دیکھا اور کی جو پالیسیز جو انہوں نے بنائی ہے اس کو ہم نے دیکھا. ہم اسی طرح کا ہی سیم نہیں ہوگا لیکن کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اسی طرح کی ایک پالیسی اڈاپٹ کریں جس میں جو پلیئر ہے، جو کھیلنے والا ہے، اس کو فائدہ زیادہ سے زیادہ ہو، بجائے کہ اوپر کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، ایسوسیشن کے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو. ہمارا فوکس، ہم نے سیکرٹری صاحب ہمارے ہیں جاوید صاحب، ڈاکٹر جاوید انور شاہوانی صاحب، ان کا ایک ویژن ہے کہ ہم نے پلیئر کو ہی فوکس کرنا ہے. پلیئر کو فوکس کر کے ہم نے اپنی پالیسی جو ہمارا جو ہے 2008 کا، اس میں ہم امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ جو نئی گورنمنٹ ہماری آئے گی ان کے سامنے ہم رکھیں گے، اور ہم نے ورکنگ بھی کی ہے اس میں. پلیئرز ڈیولپمنٹ پلس جو ہمارے جو پاسٹ جو پلیئرز ہیں، جو اولڈ اسپورٹس مین ہیں، ان کی بھی ہم نے ویلفیئر کے لیے کام کرنا ہے. تو ہم نے ایک انڈومنٹ فنڈ کا ایک وہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بہت جلد یہ پالیسی اور جو ہمارا ایکٹ ہے اس میں امینڈمنٹ آئے گی، اور ہم پلیئرز کی بہتری کے لیے، گیمز کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں. دورہ بھائی، اتنی زبردست قسم کی چیزیں بتانے کے بعد کہ آپ لوگ پالیسی سازی پہ بھی عمل کر رہے ہیں اور اس پہ اس لیول پہ پہنچ چکے ہیں کہ صرف نئی آنے والی گورنمنٹ اس پہ لیجسلیشن کرے گی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی جو میں نے جس چیز کو فالو کیا ہے وہ بیسٹ ترین چیزوں میں سے یا ایونٹس میں سے دیکھا جائے تو وہ آپ کے نیشنل گیمز ہے. نیشنل گیمز بڑے ہیکٹک تھے اور کئی بار اس کو کینسل کیا گیا، کئی بار اس پہ ہوا. تو آپ نے اس کو کیسے ہینڈل کیا اور کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا ایکسپیرینس تھا آپ کی لائف کا؟ ہاں سر، دیکھیں ہم پچھلے 5 سال سے یہ اسٹرگل میں لگے ہوئے تھے کہ نیشنل گیمز کوئٹہ میں ہونے چاہیے. انفارچونیٹلی جو 2019 کے جو گیمز تھے وہ کوئٹہ میں نہیں، پشاور میں ہوئے. اس کے بعد پھر ہم نے پاکستان اولمپک کے ساتھ ہماری چلتی رہی کورسپونڈنٹ. ہم گئے ڈفرینٹ اوکیزنس پہ، ہم ہمارے منسٹر صاحب، ایون کہ سی ایم صاحب، ہم نے ان کو بھی انوالو کیا اور ہم نے ان کو بارہا ریکویسٹ کی کہ بھی نیشنل گیم کوئٹہ میں آپ نے کرانی ہے. ایون دو ایک بہت بڑا چیلنج ان کی طرف سے، بہت زیادہ اعتراضات تھے کہ آپ کے پاس وہ وینیوز نہیں ہوں گے، آپ اتنے زیادہ جو ہمارے ایتھلیٹس ہوں گے، 7,000 سے زیادہ ایتھلیٹس ہیں، پلیئرز ہیں، آپ ان کو اکوموڈیٹ نہیں کر پاؤ گے. اور سب سے جو بڑا چیلنجنگ ایشو تھا وہ سیکیورٹی کا. آپ دیکھیں پاکستان کے سیکیورٹی کے حالات آپ جانتے ہیں، اور بلوچستان کے خاص کر جو بلوچستان کو دیکھا جاتا ہے تو پاکستان میں، اب باقی صوبوں میں جب ذکر کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ خدشہ آ جاتا ہے کہ سیکیورٹی کے کیا حالات ہیں، کہ وہاں پہ ہم جائیں گے پتہ نہیں سیکیور بھی ہوں گے یا کوئی مس ہیپ نہ ہو جائے. تو اس سب کو ڈیل کرنا، آپ کو سیکیورٹی کے جتنے بھی ادارے ہیں ان سب کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرنا، پھر لاجسٹیکلی اپنے ارینجمنٹس آپ نے جتنے بھی ہیں وہ دیکھنا، پھر اس کے بعد آپ کی جو پلیئرز کی اکوموڈیشن ہے اس کو دیکھنا، آپ نے جو پلیئرز کے لیے وینیوز ہیں ان کی اویلیبلٹی، پاکستان اولمپک کی جو ریکوائرمنٹ ہیں، ہر فیڈریشن کی جو ریکوائرمنٹ ہیں ان کو دیکھنا، ہر گیم کے لیے جو آپ کے پاس آپ کو ارینجمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو ٹیکنیکل آفیشلس کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کو اس کے اندر جتنے بھی کنیکٹڈ جو لوگ ہیں، ایکسپرٹ لوگ ہیں، ان کی انوالومنٹ، پھر ان کو آگے فردر آپ نے دنیا کو بھی دکھانا ہے میڈیا کے تھرو. آپ نے یہ ساری ارینجمنٹ ان سب کو دیکھنا، ڈیل کرنا بہت ہی بڑا چیلنجنگ ایشو تھا. الحمدللہ اللہ نے کرم کیا، ہم نے ایک بہترین انداز میں نیشنل گیمز یہاں پہ، آپ کو میں بتاتا چلوں کہ نیشنل گیم جتنے بھی ہوئے تھے پریویسلی وہ 6 دن کے اندر ختم ہوئے. ہم نے ہسٹری میں بلوچستان کے اندر 19 دن یہ گیم چلائے.
اور ایک آپ کوئٹہ میں 19 دن اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرنا, اتنے لوگوں کی سیکیورٹی کو دیکھنا, اتنے کوئی بھی چھوٹا سا مس ہیپ ہو جاتا, کوئی بھی بات ہو جاتی, ایک بہت بڑی جو نا اس میں وہ آ جاتا کہ بھئی آپ کا نیشنل گیم ناکام ہو گئے. الحمدللہ یہ پاکستان اولمپک میں جو گیم ہوئے تھے یہاں پہ نیشنل گیمز, اس کو ہسٹری کے جو بیسٹ گیمز ہیں وہ قرار دیا. ایک بڑے ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے. اس میں ہماری ٹیم, اس میں میں کنٹریبیوشن جتنی بھی ہے سی ایم صاحب سے لے کے پھر منسٹر صاحب, پھر سیکرٹری صاحب, چیف سیکرٹری صاحب کی انوالومنٹ, پھر کور آفس کی انوالومنٹ, آئی جی ایف سی, آئی جی پولیس, ان سب کی انوالومنٹ, سب کی کوآرڈینیٹ طریقے سے کام کرنا, ہر چیز کو کلوزلی دیکھنا, پریزیڈنٹ صاحب کا آنا, پرائم منسٹر صاحب کا آنا, ایک بہت ہی خوشائند بات. بلوچستان کے لیے ایک بڑی خوشخبری تھی, بلوچستان کی اسپورٹس کے لیے بہت خبری تھی, پاکستان کے اسپورٹس کے لیے بہت اچھی خوشائند بات تھی. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیشنل گیم بڑے ٹائم کے بعد پاکستان میں ایک مسلسل جو ایک تصور تھا اس کا, وہ دوبارہ بحال ہوا ہے. دوبارہ بات ٹھیک ہے. آپ کو آپ دیکھیں گے 10 سے 12 سال تک نیشنل گیم نہیں ہوئے. نیشنل گیمز آپ کی اسپورٹس ڈیولپمنٹ کے لیے, میں ایز اے ایک ایڈمنسٹریٹر میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیشنل گیم آپ کو ہر 2 سال میں کرنے چاہیے ریگولرلی. آپ کی اسپورٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, آپ کے پلیئرس کی ڈیولپمنٹ کے لیے, آپ کو نیشنل گیم سے ہی آپ کو پلیئرز وہ لوگ ملیں گے جو آپ کو انٹرنیشنلی ریپرزینٹ کریں گے. تو ایک میں کہتا ہوں کہ اس گیم کو, نیشنل گیم کو ریگولرلی ہونا چاہیے. بالکل. درا صاحب یہ بتائیے کہ اتنے بڑے ایونٹ کے بعد نو ڈاؤٹ کہ پورے ملک میں خاص طور پہ اسپورٹس پہ اور انٹرنیشنلی اولمپک جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں انٹرنیشنلی, انہوں نے لگاتار 19 دن جو ہے بلوچستان کوئٹہ ہو رہا تھا. ایک بڑا پازیٹیو امیج گیا, جو دنیا جانتی تھی کہ شاید بلوچستان انسٹیبلٹی کا شکار ہے, لیکن وہاں پہ آپ نے اتنا بڑا ایونٹ کروایا. اس ٹائم پہ جو اتنا بڑا ایکسپیرینس کرنے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس طرح کا ایونٹ بلوچستان مزید کروائے جس میں ایک اور پازیٹیو امیج جو نہ صرف انٹرنیشنلی بلکہ خاص طور پہ بلوچستان کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر سکتا ہے؟ سر, اب ہم اس پوزیشن میں ہیں نیشنل گیمز کے بعد کہ ہم سوچتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایک ایونٹ ہونا چاہیے کوئٹہ میں. انٹرنیشنل ایونٹ کسی بھی گیم کا ہو لیکن ہونا لازمی ہے. ہم نے ایک ایونٹ کرایا تھا بلوچستان انٹرنیشنل اسکواش لیگ, ٹھیک ہے, BISL, جس میں ورلڈ رینکنگ کے جو ٹاپ کے جو رینک پلیئرس تھے وہ آئے تھے یہاں پہ کوئٹہ میں. وہ پچھلے 2 سال سے ہم نہیں کرا پا رہے ہیں, لیکن یہ ہم نے مسلسل 2 سال کرایا تھا, 19 سے لے کے 20 تک, 21 تک بھی کرایا تھا ہم نے اس کو. اب کوشش یہ ہے کہ یہاں پہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہم کرائیں جس کو دنیا دیکھیے, اور دنیا ہمارے جو بلوچستان کے جو ہمارے کلچر ہے, کوئٹہ کا جو ہمارا ایک وائبرنٹ جو ماحول ہے اس کو دیکھیں. یہاں پہ جو ہمارے جو آپ دیکھیں گے کہ فوڈ ہے اس کو لوگ انجوائے کریں کہ بہت اچھا ہے, زبردست. ہمارے کوئٹہ کی چائے بہت مشہور ہے. ہمارے کوئٹہ کا آپ انوائرمنٹ دیکھیں, پورے پاکستان میں اس ٹائم سردیوں میں آپ کو دھند نظر آئے گا. آپ کو پنجاب میں خاص کر وہاں پہ دھند ہوتا ہے, لیکن کوئٹہ میں آپ کو کلیئر ایک موسم ہے. یہاں پہ آپ کو سنو فال بھی یہاں پہ ہوتا ہے, آپ دیکھتے ہیں, بڑا اچھا ہے, زبردست کو دیکھنے کے لیے پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں. تو ہم اپنے کلچر کو, کوئٹہ کو دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں. پہلے ہم نے نیشنل گیم کے تھرو دکھایا, لیکن اب ہم ایک انٹرنیشنل ایونٹ کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ. بالکل. انٹرنیشنل اگر بات کی جائے تو آپ کا گوادر بھی بڑا اپ گروئنگ انٹرنیشنلی جو ہے نا وہ فوکس پہ ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ کوئٹہ کے علاوہ بھی بلوچستان میں کچھ اور سٹیز موجود ہیں جہاں پہ انٹرنیشنل ایونٹس ممکن ہیں؟ جی بالکل. ہمارے پاس کوئٹہ میں بہت سارے ایسے سٹیز ہیں جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں. آپ گوادر کے اگزامپل لے لیں. گوادر کے علاوہ آپ ہب میں, ٹھیک ہے, وہ کراچی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. گڈانی میں بیچز ہیں بہت زیادہ خوبصورت. ایک آپ کو وہاں پہ سینک جو ویوز ہیں ان کو دیکھ کے بڑے لوگ خوش ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ ٹورسٹ آتے بھی ہیں. ٹورسٹ اٹریکٹیو ہمارے پاس یہ جگہ ہیں, اور خاص کر گوادر میں ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو سکتا ہے, کیونکہ ابھی ایک انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی بن گیا ہے.
पोर्ट भी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे स्टे की फैसिलिटीज़ 5 स्टार होटल्स भी मौजूद हैं। तो ग्वादर में हमारे पास एक क्रिकेट ग्राउंड है जो पूरी दुनिया में उसका एक नाम आया कि वो उसकी जो लोकेशन है उसको देख के लोगों ने तारीफ़ भी की है, आईसीसी की तरफ से भी वो उसको प्रेज़ किया गया था। तो ग्वादर एक हमारा एक इंटरनेशनल सिटी है, वहाँ पे भी हो सकते हैं। कौन सी स्पोर्ट्स समझते हैं कि बलूचिस्तान की ऐसी है जिस पे लिमिटेड सोर्सेज से उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करके हम लोग इंटरनेशनल लॉरल्स ले सकते हैं? सर लिमिटेड रिसोर्सेज अगर हम देखें, सबसे सस्ता गेम है फुटबॉल। ठीक है। बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा जो गेम खेली जाती है वो फुटबॉल है। सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स भी उसके फुटबॉल के हैं। जो हमने फुटबॉल की रिवाइवल के लिए एक इवेंट था हमारा जो 2003 से वो डिसकंटिन्यूड था। हमने जैसे मैं सीट पे आया हूँ अपने, मैंने ये इवेंट दोबारा से स्टार्ट करवाया। चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप, पहले गवर्नर गोल्ड कप के नाम से मशहूर था, अब इसको हमने चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट है। यहाँ पे ऑल पाकिस्तान लेवल पे हम कराते हैं। उस पर बहुत ज़्यादा लोगों का एक पॉजिटिव रिस्पांस है, बहुत ज़्यादा लोग उसको फॉलो करते हैं। पूरे पाकिस्तान से हम टीम्स बुलाते हैं, हमारे जो डिपार्टमेंटल टीम्स हैं वो भी हम बुलाते हैं, और इसके अलावा जो हमारे क्लब्स की टीम्स हैं, जो हमारे अच्छे अच्छे क्लब्स हैं बलूचिस्तान के, उनको भी हम यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक बहुत ही हाई लेवल का एक टूर्नामेंट है। उसमें एक थोड़ी सी हमें जो है ना वो है रिजर्वेशंस है हमारी, कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो उस तरह उस पर इन्वेस्ट नहीं करती जितना बाकी मुल्कों में हम देखते हैं। एक तो पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन डिफंक्ट है, उनको करना चाहिए। पाकिस्तान प्रीमियर लीग, जो हर मुल्क में प्रीमियर लीग चलती हैं, जो बैकबोन होते हैं आपके जो स्पोर्ट्स को वो गेम है उसकी डेवलपमेंट की, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हो रहा है पिछले 5-6 साल से। लेकिन हमने गवर्नमेंट बलूचिस्तान ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ने ये बेड़ा हमने उठाया 4 साल से। हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की है वो हम कर रहे हैं। हम इस तरह उस लेवल की टूर्नामेंट यहाँ पे कर रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर को ख़ासकर, बाकी अगर आप देखेंगे कि सिटीज़ हैं जो बड़े आपके सिटीज़ हैं, कराची या लाहौर, वहाँ पे वो आते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, अपने इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में, कोयटा में वो बहुत कम आते हैं, और नॉमिनल किस्म का रोल है कि वो आके यहाँ पे उसको स्पॉन्सर करें। उसके अलावा मैं कहता हूँ कि नेशनल गेम के अगर आप 2 साल में करते हो तो हर साल आपको इंटर प्रोविंशियल गेम्स भी करने चाहिए। ठीक है। इंटर प्रोविंशियल गेम्स आपको डिफरेंट गेम्स, उसमें आपको कम से कम उसमें जो ओलंपिक गेम्स हैं 34 गेम्स, उन गेम्स के गेम होने चाहिए। आपके प्लेयर्स निकलते ही सूबे से हैं, फिर उसके बाद डिपार्टमेंट्स उनको उठाते हैं। हमने देखा है कि आर्मी के, वापडा के जो बेस्ट प्लेयर्स हैं वो सारे प्रोविंसेस के हैं। आर्मी के और वापडा के जो मार्शल आर्ट्स के, जो आप देखेंगे कराटे, जूडो, टेक्वांडो, वुशु, बॉक्सिंग, इन सब के जो मेजॉरिटी ऑफ प्लेयर्स हैं वो बलूचिस्तान के हैं। बलूचिस्तान से, ठीक कह रहे हैं। हम नर्सरी हैं, हम प्लेयर्स प्रोड्यूस करके उनको देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने जो इंटर प्रोविंशियल गेम्स कराने होते हैं वो पिछले 5-6 साल से वो नहीं करा रहे। बड़ी अच्छी बात की, जब पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की बात ही हो रही है तो इसकी जो आईपीसी है हमारी मिनिस्ट्री, उससे आपकी कोऑर्डिनेशन रहती होगी यकीनन। क्या फील करती हैं जो आफ्टर 18th अमेंडमेंट जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो क्या हैं और क्या होना चाहिए? देखिए, प्रॉब्लम्स कुछ हमारे पास वेन्यूज़ हैं जो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के कंट्रोल में हैं, अभी तक प्रोविंसेस में हैं। अब रिसेंटली पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने ये वहाँ पे आपने देखा होगा कि साइकिलिंग वेलोड्रोम है, उसको डेवलप करने के लिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को एनओसी मांगी थी। वो अभी तक सिलसिला चल रहा है, उनको एनओसी नहीं मिली है। पैसा पंजाब गवर्नमेंट लगा रहा है, फैसिलिटी वेन्यू वहाँ पे जिसमें प्लेयर्स खेलेंगे उसकी डेवलपमेंट के लिए वो एनओसी मांग रहे हैं, सीख ले रहे हैं आईपीसी डिपार्टमेंट से। कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। हमने जो लास्ट मीटिंग हमारी हुई थी, हमारी रिक्वेस्ट ये थी कि कोऑर्डिनेशन जितनी भी ज़्यादा होगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। सजेशंस उन्होंने हमसे मांगे हैं कि आप क्या समझते हैं कि गेम्स की डेवलपमेंट और पाकिस्तान का जो पास्ट ग्लोरी है
اس کو ہم کیسے ریوائو کر سکتے ہیں پاکستان کے اندر. سجیشن ہم نے دیے ہیں, صوبوں نے دیے ہیں, اور اس میں اچھی خوشائند بات یہ ہے کہ جو کوآرڈینیشن پچھلے 4 سال سے نہیں ہو رہی تھی, 5 سال سے, اب جا کے اس کی 2 میٹنگز ہم کر چکے ہیں, اور مزید آنے والے وقتوں میں ایک اچھا کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہوگا ہمارا. کوشش یہ ہوگی کہ جو پاسٹ گلوری ہے اس کو ریوائیو کریں, جو پاسٹ کے جو ہمارے بڑے بڑے ایونٹ تھے جو ابھی ہم نہیں کر پا رہے ہیں ان کو دوبارہ سے ہم کریں. ایک کوآرڈینیٹڈ طریقے سے انٹر پروونشل گیمز ہیں ان کو ہم دوبارہ بحال کریں, قائد اعظم گیمز ہیں ان کو دوبارہ بحال کریں, نیشنل گیمز ایک تواتر کے ساتھ اس کا سلسلہ دوبارہ سے شروع کریں, اور نیشنل لیول کے جو نیشنل چیمپئن شپس ہیں مختلف گیمز کے, ایک گیم کو فوکس نہیں کر کے مختلف گیمز کو ان کو ہم کرائیں مختلف روٹیشن بیسس پہ مختلف پروونسز میں. اس کے علاوہ آپ کی اسپورٹس کے جو گیمز ہیں, کچھ ایسے گیمز ہیں جو مختلف صوبوں میں وہ زیادہ کھیلے جاتے ہیں, مختلف آپ کے جو پروونسز ہیں وہاں پہ اچھے. اب جیسے آپ کے ایتھلیٹکس ہیں, آپ کے پنجاب سے ایتھلیٹس سب سے زیادہ پیدا ہوتے ہیں, اور ایتھلیٹکس کے پلیئرز آپ کے پنجاب سے نکلتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ پنجاب تو ایتھلیٹکس کا ہب بنا ہے, مارشل آرٹس ہے, اس کو بلوچستان میں جو ہے نا اس کا ہب ڈکلیئر کریں اس کو, اور فوکس ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں مارشل آرٹس کی ڈیولپمنٹ کے لیے مزید اقدامات کریں ہم, تاکہ ہم انٹرنیشنلی بھی اچھے پلیئر پیدا کر سکیں. اسی طرح آپ کو باکسنگ ہے, باکسنگ آپ کو سندھ میں کراچی میں اس کا اچھا بڑا ٹیلنٹ ہے, اس کو ہب ڈکلیئر کریں باکسنگ کا. آپ مختلف جو ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کو جو پلیئرز ملتے ہیں ٹیلنٹ وہاں پہ زیادہ ہے اس گیم کا, وہاں پہ آپ ہب ڈکلیئر کریں, اس فوکس کریں, اس پہ کام کریں. گریٹ, بہت مزہ آیا کہ آپ کے ساتھ ایک گفتگو جاری ہے, لیکن بے شمار سوالات ہوتے ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ بلوچستان کے جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, خاص طور پہ ایتھلیٹ, کوچز اور ایسوسیشنز, کیا میسیج دیں گے ان کو؟ دیکھیں, ہم ان کو اپرچونیٹیز پرووائڈ کرتے ہیں, ہم ان کو ایونٹ دیتے ہیں. اسپورٹس بورڈ بہت ہی لمیٹڈ ریسورسز ہیں ہمارے پاس, ہم کوئی اربوں کا بجٹ نہیں ہوتا ہے ہمارا 1 کروڑوں کا بجٹ ہے, اور صوبوں میں کہتا ہوں کہ سب سے کم بجٹ جو اسپورٹس میں ہے وہ بلوچستان کا ہے. ہم اس لمیٹڈ ریسورسز میں ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جتنے بھی اسپورٹس مین ہیں ان کو, اور جو کوچز ہیں ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کریں, ان کو ہم ایونٹ دیں, ان کو ہم اپنا جو ٹیلنٹ ہے پلیئرز کو اس کا جو مظاہرہ کریں, ہم دکھائیں لوگوں کو. کوشش یہ ہے کہ ان کو ہم وہ اپرچونیٹی دیں. ہماری میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے وہ اس طرح نہیں فوکس کر پائے ہر گیم کو کہ ہم اس کو دیں, اس طرح کی اپرچونیٹی دیں, لیکن لمیٹڈ ریسورسز میں رہ کے ہم نے ان کو اپرچونیٹی دی ہے اور آگے بھی دیتے رہیں گے. پیغام یہ ہے کہ آپ اپنی محنت کو جاری رکھیں. آپ کو گورنمنٹ سے جس طرح کی بھی سپورٹ درکار ہوگی ہم آپ کو پرووائڈ کریں گے. آپ آئیں, ہمارے سیکرٹری صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے, کمیٹی کے تھرو ہم کیسز کو دیکھتے ہیں, ہم اسکروٹنائز کرتے ہیں, ہم پلیئرز کی ڈیولپمنٹ کو دیکھتے ہیں. ہم نے اپنے جو وینیوز ہیں ان کی بہتری کے لیے, ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے, اس کے تھرو ہم کرتے ہیں کام. پلیئرز کو پیغام ہے کہ وہ آپ آئیں, ہماری ہیلپ لیں. ہم آپ کو مزید یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک پلان بنایا ہوا کہ ہم ایک انڈومنٹ فنڈ بنائیں گے. اس انڈومنٹ فنڈ میں جو پلیئرز ہمارے ہوں گے ہر گیم کے ہوں, ان کی رجسٹریشن ہم کریں گے, اس کے بعد ان کو ہم اسٹیپنڈ دیں گے, جو ہمارے میڈلسٹ ہوں گے جو اچھی پرفارمنس دیں گے ان کو. تو پلیئرز کے لیے ہمارے پاس پالیسی ڈیولپمنٹ کے بعد انڈومنٹ فنڈ جو ہماری اپروو ہوگی, اس کے بعد بہت کچھ ہے جو ہم ان کو دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ دورہ صاحب, تھینک یو ویری مچ, اینڈ ہوپ ٹو سی یو اگین. تھینک یو سر. تھینک یو. See you again, sir.